نیپال میں جینزی نے کیا کر دکھایا؟ جینزی نے آخر کیسے اپنے وزیر اعظم اور دیگر 3 وزراء کو استعفے دینے پر مجبور کر دیا؟ جنریشن زیڈ یا جنریشن زی کیا ہے؟ کیا جین زی کہلانے والی یہ نئی انسانی نسل دنیا کا معاشی، سیاسی اور سماجی نقشہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ جین زی نے نیپالی وزیر اعظم کے گھر کو کیسے نظر آتش کر ڈالا؟ کیا جین زی اب رکنے والی نہیں؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، کرۂ ارض کی بعد از مسیح تاریخ کا 2000 سالہ عرصہ جب ختم ہونے کو تھا تو اس وقت سے لے کر تیسرے 1000 سالہ عرصے کی شروعات کے مابین دورانیے میں پیدا ہونے والے افراد کو انسانوں کی جنریشن زیڈ یعنی جنریشن زی قرار دیا گیا۔ بات کو آسان کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ سن 1990 سے لے کر سن 2010 کے درمیان تک پیدا ہونے والے افراد کو جنریشن زیڈ یا جنریشن زی یا مختصراً جین زی کہا جاتا ہے۔ زیڈ چونکہ انگریزی حروف تہجی میں آخری حرف ہے تو ان افراد پر مشتمل جنریشن کو زیڈ یا زی کہے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ نسل دنیا کے اب تک سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ پہلی نسل ہے جو اپنے بچپن سے ہی انٹرنیٹ تک رسائی رکھتی ہے اور روزمرہ کی زندگی کے ایک باقاعدہ حصے کے طور پر جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ پروان چڑھی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا جین زی کا تعارف۔ آئیے اب بڑھتے ہیں بلند و بالا پہاڑی سلسلوں میں گھرے جنوبی ایشیائی ملک نیپال کی جانب کہ وہاں جین زی نے کیا کر دکھایا ہے۔ تاریخی طور پر نیپالی حکومتوں کو یہی لگتا تھا کہ عوام تو محض کیڑے مکوڑے ہیں اور حکمران جیسے چاہیں جو چاہیں کرتے چلے جائیں گے، انہیں کبھی کوئی پوچھنے والا، روکنے ٹوکنے والا، ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہوا یوں کہ موجودہ نیپالی حکومت نے حکومتی ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے ملک بھر میں 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اچانک بلاک کر دیا۔ حکام نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو نیپال کی وزارت برائے کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بظاہر ان کمپنیوں نے رجسٹریشن کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا تو حکومت نے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فوری طور پر بلاک کر ڈالا۔ کچھ چند دیگر ایپس جیسے ٹک ٹاک اور وائبر ملک میں ابھی بھی کام کر رہی تھیں، لیکن حکومت نے عندیہ دیا کہ حکومتی ہدایات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ان پلیٹ فارمز کو بھی جلد ہی بند کر دیا جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، جین زی فی الفور حرکت میں آ گئی اور بہت ہی تیزی کے ساتھ نیپال بھر کے طول و عرض میں پرتشدد احتجاج کا نہ رک سکنے والا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو کسی انقلابی صورتحال کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کرنے کا اعلان جمعرات کے روز سنایا تھا، جبکہ اس کے بعد سے لے کر اب تک پورے نیپال میں زبردست احتجاج ہو رہے ہیں۔ مظاہرین پولیس پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ بھی انہیں روک نہیں پا رہی۔ مظاہرین نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ تک کو آگ لگا دی ہے۔ پولیس کے ساتھ مڈ بھیڑ کے نتیجے میں اب تک 2 درجن سے زائد نیپالی نوجوان مارے جا چکے ہیں، کیونکہ اہلکاروں کو آنسو گیس کے گولے چلانے اور لاٹھی چارج کرنے سے مظاہروں کو منتشر کرنے میں کوئی خاص کامیابی نہیں مل پائی، تو اب جین زی پر سیدھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ گو نیپالی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مظاہرین پر ربر کی گولیاں چلا رہے ہیں، لیکن مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے۔ تیزی کے ساتھ بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر نیپال میں حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عائد پابندی ختم کرنے کے اعلان کے باوجود دارالحکومت کاٹھمنڈو سمیت مختلف شہروں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور کابینہ کے 3 ارکان کے بعد ملک کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر پابندی اور مبینہ سیاسی بدعنوانی کے خلاف دارالحکومت کاٹھمنڈو میں ہونے والے احتجاج میں متعدد افراد کی ہلاکت کا ذمہ دار مستعفی وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو قرار دے کر شدید تنقید کا ہدف بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں جاری پرتشدد احتجاج کے دوران اب تک کم از کم 21 افراد کی ہلاکت کی سرکاری تصدیق کی جا چکی ہے۔
نیپالی وزیر اعظم کی جانب سے دستخط شدہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے موجودہ بحران کے آئینی حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے استعفیٰ دیا ہے۔ حکومت احتجاجی سلسلے کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا ایپس پر عائد پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے، لیکن پرتشدد احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ جین زی نے اس دوران کئی اہم سیاستدانوں کی رہائش گاہوں پر باقاعدہ حملے کیے ہیں۔ جین زی کی جانب سے متعدد مقامات پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ توڑ پھوڑ کا ہدف بننے والی جگہوں میں وزیر اعظم اولی کے علاوہ سابق وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کے مکان بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ سول سروس ہسپتال کی انتظامیہ نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ اس وقت بھی 90 سے زائد افراد زیر علاج ہیں۔ سوموار کے روز ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے دارالحکومت کاٹھ منڈو میں پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تھی اور حکومت سے فیس بک، ایکس، یوٹیوب سمیت 26 میڈیا پلیٹ فارم سے پابندی ختم کرنے اور ملک میں جاری کرپشن کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ دارالحکومت کاٹھ منڈو کے علاوہ یہ مظاہرے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ہوئے، جن کی قیادت ملک کے نوجوان طبقے نے کی۔ وزیر اطلاعات پرتھوی سبھا نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ سوموار کو رات گئے کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد کیا گیا تاکہ جنریشن زی کے مطالبات کو حل کیا جائے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہلاکتوں کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بتایا ہے کہ مظاہرین کے خلاف گولہ بارود کا استعمال کیا گیا، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ واضح رہے کہ سوموار کے روز جب مظاہرین نے پارلیمنٹ اور دیگر سرکاری عمارتوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی ویڈیوز میں اسکولوں کے بچے بھی ان مظاہروں میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ فیک نیوز، نفرت انگیز مواد اور آن لائن فراڈ کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی سے حکومت کو ریاست مخالف آن لائن مواد کنٹرول کرنے اور ہٹانے کے اختیارات مل جائیں گے، بالکل جیسے پاکستان میں بھی انہی خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، نیپال میں کم سے کم 1.25 کروڑ افراد ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان پر پابندی کی وجہ سے ملک میں متعدد ایسے کاروبار متاثر ہوئے ہیں جو ان سروسز پر ہی منحصر تھے۔ اگرچہ ان مظاہروں کی وجہ سوشل میڈیا پر پابندی بنی، لیکن نوجوان طبقے میں ملک میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی کے بارے میں بھی بے چینی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ نیپال میں اس سے قبل ایسے مظاہرے کبھی نہیں دیکھے گئے جن کا آغاز سوشل میڈیا پر پابندی کی وجہ سے ہوا اور ان کی قیادت ملک کے نوجوان طبقے نے کی ہو۔ نیپال کے اہم شہروں جیسے کاٹھ منڈو، پوکھرا اور اتحاری کے کالجز اور یونیورسٹیز سے طلباء کو ان مظاہروں میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ احتجاج کرتے ہوئے نوجوانوں اور بچوں کا کہنا ہے کہ جین زی اب رکنے والی نہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں 2 عشروں سے جاری کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ مظاہرین کے مطابق سیاستدان انتخابات میں وعدے تو بہت کرتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں پورا نہیں کرتے، اور یہی بہت سے مسائل کی وجہ ہے۔ مظاہرین نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کی بندش کی وجہ سے ان کی آن لائن کلاسز متاثر ہوئیں۔ کاٹھ منڈو میں بہت سے مظاہرین ہاتھوں میں بینرز اٹھائے تبدیلی کے نعرے لگاتے نظر آئے۔ ان کے 2 مطالبے واضح تھے: حکومت سوشل میڈیا پر سے پابندی ہٹائے اور حکام کرپشن کو ختم کریں۔ یہاں یہ بات بھی غور کرنے کے لائق ہے کہ نیپال میں اب ایک طویل عرصے سے نیپو بیبی اور نیپو کڈز کی اصطلاحات سوشل میڈیا پر خاصی مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ نیپو کا لفظ انگریزی لفظ نیپوٹزم سے مستعار لیا گیا ہے۔ نیپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے اقربا پروری، جس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح اشرافیہ اپنے تمام تر فیصلوں میں صرف اور صرف اپنے خاندان کے فائدے کو ہی مد نظر رکھا کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جن میں سیاستدانوں کے شاہانہ طرز زندگی کو دکھایا گیا ہے۔
مظاہرین کا کہنا ہے کہ سیاستدان عوام کے پیسے پر شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، جبکہ عام لوگ سخت جد و جہد کے باوجود مناسب طرز زندگی اختیار کرنے میں ناکامی کا شکار ہیں۔ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر وائرل ویڈیوز میں سیاسی خاندانوں کے شاہانہ طرز زندگی کا موازنہ عام لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ان ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ اشرافیہ ڈیزائنر کپڑوں، غیر ملکی دوروں اور لگژری گاڑیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ ملک کے نوجوان طبقے کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مظاہروں میں لگائے گئے نعرے عدم مساوات کے ساتھ ساتھ گہری مایوسی کی علامت بھی بن گئے ہیں۔ کاٹھمنڈو میں کچھ مظاہرین پارلیمنٹ کی عمارت کی حدود میں داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے اور وفاقی پارلیمنٹ کے احاطے میں توڑ پھوڑ اور آتش زدگی کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اتحاری شہر میں پولیس کی فائرنگ سے 2 مظاہرین ہلاک ہو گئے، جس کے بعد وہاں کرفیو نافذ کر دیا گیا، جبکہ دھارن شہر میں بھی پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا۔ کشیدگی کی وجہ سے ملک کے بہت سے دیگر حصوں میں بھی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور نیپال بھر کی سرکاری عمارات اور تنصیبات کو بچانے کے لیے ان کے گرد سخت کرفیو کا نفاذ کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، نیپال اور پاکستان کی بہت سے مسائل ملتے جلتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اولین خطابات میں رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی اور اقربا پروری کو ہمارے ملک میں ناقابل معافی جرائم قرار دے کر ان میں ملوث کرداروں کی سرکوبی کے لیے سخت ترین سزائیں متعارف کرانے کا واضح طور پر اعلان کیا تھا۔ قائد اعظم تو بہت جلد چل بسے اور ان کا یہ مشن ادھورا رہ گیا۔ اب اشرافیہ مزے لوٹتی ہے اور عوام تکالیف میں مبتلا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان کی جنریشن زی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیا ہمارے نوجوان اور بچے نیپالی نوجوانوں اور بچوں سے کوئی سبق سیکھیں گے؟ کیا پاکستانیوں کی نئی نسلوں کو نیپالیوں کی نئی نسلوں سے تاریخی اسباق سیکھنا ہوں گے؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، بشرطِ زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔